مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہم مسلمانوں کو اپنی لاریب بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی وساطت سے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ہستی کا ذکر پاک آپ کی خدمت میں کرنے کی نیت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے محبوب فرما دو کہ میں نے تمہیں یہ جو کلمہ دیا، دین دیا، قرآن دیا، دین اسلام کی دولت عطا فرمائی، تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، میں آیا، میں نے تمہیں جہنم کے گڑھے سے بچاتے ہوئے تمہارے لیے بطور انعام رب سے جنت حاصل کی، تم بربادی کے گڑھے کے قریب تھے، میں آیا تو میں نے تمہیں بچا لیا، تم بے ایمان تھے، میں نے تمہیں ایمان دیا، تمہیں خدا کی شناخت اور عرفان نہیں تھا، میں مصطفیٰ آیا، میں نے تمہیں خدا کا عرفان عطا کیا، میں اس کام کے بدلے تم سے کوئی اور اجر نہیں مانگتا، یہ جو میں نے تمہیں قرآن دیا اس کا بدلہ، جو میں نے دین دیا اس کا بدلہ، تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، وہاں سے تمہیں بچایا اس کا بدلہ، تم کفر و دلالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اور گناہوں کی غلاظتوں میں لتھڑے ہوئے تھے، میں آیا، میں نے تمہیں غلاظتوں سے پاک اور صاف کیا، تمہارے دل کو ایمان کے چراغ سے روشن اور منور کیا، تم بے ایمان تھے، ایمان والا بنایا، قرآن والا بنایا، تم جہنمی تھے، تمہیں جنتی بنایا، تم رب نا آشنا تھے، تمہیں رب کا آشنا بنایا، اس سارے کام کا میں مصطفیٰ، میں محمد عربی اور کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی قیمت نہیں مانگتا۔ اے محبوب ان سے کہہ دو مجھے اگر کلمے کی قیمت دینا چاہتے ہو، قرآن کی قیمت دینا چاہتے ہو، ہدایت کی قیمت دینا چاہتے ہو، جنت کی قیمت دینا چاہتے ہو، نور کے اجالوں کی قیمت دینا چاہتے ہو، تو بدلے میں قیمت ایک ہی ہے، اگر تم دے سکو تو کیا ہے؟ فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مجھ محمد مصطفیٰ کے جو قربا ہیں ان سے محبت کرنا، میرے آل بیت سے پیار کرنا، میری آل سے پیار کرنا۔ اگر تم کلمے کی قیمت دینا چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کرنا۔ پھر عجیب بات، اللہ کے قرآن کی اس آیت میں ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ رب نے محبت نہیں مانگی، رب نے مودت مانگی ہے۔ آئیے علماء مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے اور مودت کیا ہوتی ہے، تو جو علماء نے بہت لمبی ڈیٹیل بیان فرمائی، اس کا صرف شارٹ اور مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علماء نے جو کچھ بیان کیا اس کا شارٹ کٹ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بطخ کو پانی سے محبت ہوتی ہے، لیکن بطخ کو پانی سے نکال دو تو بطخ مرتی نہیں، پانی کے بغیر بھی بطخ زندہ رہ سکتی ہے، بطخ کو پانی سے محبت ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایک تعلق ہے بطخ کا پانی سے، ایک تعلق ہے مچھلی کا پانی سے۔ جو بطخ کا پانی سے تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے،
لیکن جو مچھلی کا پانی سے تعلق ہے وہ صرف محبت نہیں، بلکہ مچھلی کا جو پانی سے تعلق ہے وہ تعلق مودت کا ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اے محبوب ان ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر ایمان چاہتے ہو تو آل بیت سے صرف محبت نہیں بلکہ مودت کر کے دکھانا کہ جس کے بغیر بندہ مومن کی زندگی ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے، بلکہ اس بندے کو ادا کرنا چاہیے جس بندے کو رب نے یہ توفیق دی کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی نسبتوں کا لحاظ کرتا ہے۔ حضور نبی کریم کا کہ جو اسماء ہے نا 99 اسماء، آپ قرآن پاک کھول لینا، گتے والا صفحہ پلٹے تو گتے والا صفحہ اور اگلا صفحہ وہاں 99 نام اللہ کے، وہ اللہ کے نام ہیں، اور پورا قرآن دوسری طرف پلٹیں آخری گتے والا صفحہ اور سیکنڈ لاسٹ قرآن کا صفحہ وہاں 99 نام مصطفیٰ کے نام ہیں۔ وہ 99 نام ہر قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ان 99 ناموں میں ایک نام ہے طیب۔ کون سا نام ہے؟ آپ سارے بولیے کیا نام ہے؟ میرے نبی کا ایک نام ہے طیب۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کریم کے 99 ناموں کو ماننے والے ہیں، اور ان تمام 99 کے ساتھ ساتھ اس طیب نام کو بھی ماننے والے ہیں۔ اب طیب کا معنی ہے پاک۔ پاک کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اے محبوب تم خود بھی پاک ہو اور جس کا تم سے تعلق جڑ گیا، جس کی تم سے نسبت جڑ گئی، میرے محبوب صرف تم پاک نہیں بلکہ جس کا تجھ سے تعلق جڑ گیا تیری نسبت کا صدقہ اے محبوب تو نے اس کو بھی پاک فرما دیا۔ تو میرے محبوب طیب ہیں۔ طیب کا معنی ہے پاک۔ میں رب کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کو مکمل طیب ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اپنے نبی کو مکمل طیب مانتے ہیں۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں مکمل کیسے؟ میں نے کہا میں نبی کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک جسمانی بھی اور روحانی بھی نبی کو طیب مانتا ہوں۔ میں نبی کو اس لیے طیب مانتا ہوں، نبی خود بھی طیب، نبی سے جو جڑ گیا وہ بھی طیب، نبی کے جو داماد ہیں وہ بھی طیب، نبی کے جو سسر ہیں وہ بھی طیب، نبی کے جو بیٹے ہیں وہ بھی طیب، نبی کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی طیب۔ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نبی کو مکمل طیب مانتا ہوں، آدھا طیب نہیں مانتا کہ فلاں میں سے فلاں طیب اور فلاں ناپاک اور فلاں میں سے فلاں طیب اور فلاں ناپاک۔ میں رب کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں اپنے نبی کو مکمل طیب مانتا ہوں۔ میرا نبی خود بھی طیب، میرے نبی کی ساری بیٹیاں طیب، میرے نبی کے سارے داماد طیب، میرے نبی کے سارے سسر طیب، بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ فرمایا ہے محبوب میں رب نے تمہیں پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یا اللہ تو نے جس نبی کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے کیا تیرا محبوب اس مقصد میں کامیاب ہوا؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ جو نبی سے لگ گیا وہ ایسے پاک ہو گیا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ جو تیری محفل میں آنے والے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی پہ پرکھ پرکھ کے کسوٹی جاری کر دی، سنن جاری کر دی۔ قرآن میں اعلان کر دیا اولئک
اولئک جمع کا صیغہ ہے، واحد نہیں، تثنیہ نہیں، جمع۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے محبوب جو بھی تجھ سے لگ گیا، رب کے قرآن نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے اس کو تقوی میں کامیاب قرار دینے کا اعلان فرما دیا۔ اب جو لگ گیا وہ پاک، تو جو خون مصطفیٰ ہے، جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ روایت فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا، جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو قربہ سے مراد ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی روایت، فرمایا قال علی و فاطمۃ وابناہما، فرمایا جن کو میرے رب نے میرے قربہ فرمایا ان میں سے ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ حضور نبی کریم کی حدیث پاک ہے، الا خبردار ان مثل اہل بیت فیکم مثل کسفینۃ نوح، اے کلمہ پڑھنے والو تم میں میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح کی کشتی ہے۔ فرمایا من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو میرے نبی کریم کے اہل بیت کی کشتی سے رہ گیا، فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، وہ اس دنیا میں بھی ہلاک برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے۔ حضرت محترم بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں ایک جنگ کے دوران کچھ کنیزیں آئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنیزیں جو یتیم بچے تھے نا، جن کے والدین میدان جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو چکے تھے اور وہ بچے یتیم رہ گئے تھے، ان کی خدمت کے لیے حضور نے وہ کنیزیں تقسیم کرنا شروع فرما دی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، زہرا، راکعہ، ساجدہ، آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ لوگوں کو کنیزیں تقسیم فرما رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ ملاحظہ فرمائے، چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں پہ چنڈیاں بن چکی ہیں، یا رسول اللہ میں یہ عرض لے کے آئی ہوں کہ ایک کنیز مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ حضرات محترم، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت پر علماء نے جو کتابیں لکھی نا اور ان میں بڑے بڑے نکات بیان کیے، ان میں ایک نکتہ یہ بھی بیان کیا کہ محبوب کی نبوت کی صداقت کی یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو کیا فیصلہ کرتا؟ پہلے کنیزیں گھر والوں کو دیتا۔ آپ کنیزیں تقسیم کر رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایک کنیز کا سوال ہے، ایک کنیز مجھے بھی دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہیں ایسا تحفہ دیتا ہوں جو کنیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں وہ کون سا تحفہ ہے؟ حضور نے فرمایا اے فاطمہ ہر فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اگر تم یہ پڑھو گی تو رب کی بارگاہ میں تجھے اتنا ثواب دیا جائے گا جس کا شمار اس کنیز کے مقابلے میں بے شمار ہے، اور یہ کنیز کچھ بھی نہیں۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوروں کو کنیزیں دے رہے ہیں، لخت جگر کو وظیفہ بتا رہے ہیں۔ یہ
صداقت مصطفیٰ پہ علماء نے بطور دلیل یہ واقعہ رقم فرمایا شواہد النبوہ میں کہ حضور کی نبوت کی صداقت کے جو شواہد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی، اے ابا جی اوروں کے لیے کنیزیں اور میرے لیے وظیفہ، تو آپ نے فرمایا اے بیٹی یا بنیہ الا تردینا انک سیدۃ نساء العالمین، اے میری بیٹی کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پہ کہ اللہ نے تمہیں تمام کائنات کی عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ اب چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا قرآن پڑھی ہوئی تھی تو قرآن میں آیت ہے کہ اللہ نے مریم کو عالمین کا سردار بنایا، تو سیدہ فاطمہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر وہ جو قرآن میں آیت ہے کہ جو مریم ہے وہ تمام عالمین کی سردارہ ہے، تو آپ نے سوال کیا یا آبات فَأَيْنَ مریم، اگر میں سردارہ ہوں تو پھر مریم کہاں گئی؟ تو میرے نبی نے فرمایا تِلْكَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ عَالَمِهَا، مریم سردارہ ہے لیکن مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور اے فاطمہ تو بنت محمد ہے، تو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، تو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت ابو داؤد ایک بہت بڑے تابعی ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ جسم مصطفیٰ رب کے علاوہ جتنی کائنات ہے، چاہے 7 آسمان، چاہے عرش، چاہے کرسی، چاہے لوح، چاہے قلم، چاہے رب کا عرش، ساری کائنات سے افضل جب مصطفیٰ کا جسم مبارک ہے، تو آپ نے فرمایا مصطفیٰ کے بعد میرے نزدیک اگر کائنات میں کوئی افضل ہے تو وہ ہے جس کو نبی نے اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا، اور حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بدا تو منی، اے کائنات والو جب محمد کے جسم مبارک کو اللہ نے عرش سے اعلیٰ بنایا اور نبی کے جسم کے بعد اس کائنات کے اندر اگر مقام ہے تو مصطفیٰ کریم کے پارائے جسم، آپ کے جسم کے ٹکڑے فاطمہ الزہرا کا مقام ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں اسی لیے علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والی ہے، لیکن اس کو عزت ملی ایک نسبت سے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت عیسیٰ کی ماں ہونے کی نسبت، اور فرمایا واضح سے نسبت حضرت زہرا عزیز اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا 3 نسبتوں سے فضیلت والی ہے۔ اے اقبال کون کون سی نسبت؟ آپ نے فرمایا پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، زہرا وہ ہے جو تمام عالمین کی جو رحمت ذات ہے، اس کی آنکھوں کا نور فاطمہ الزہرا ہے، یہ پہلی نسبت۔ اور دوسری فرمایا بانوے تاجدار حلتا، یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا حلتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو علماء فرماتے ہیں یہ جو حلتا علی الانسان کا لفظ آیا،
تو اس سے مراد مولا کائنات مولا علی کی ذات ہے، اسی وجہ سے آپ کو تاجدار حلتا کہا جاتا ہے۔ تو اسی لقب کو استعمال کیا قلندر لاہوری نے، فرمایا بانوے آں تاجدار حلتا، اگر بیٹی رحمت للعالمین کی ہے تو بیوی اس ذات کی ہے جو ذات تاجدار حلتا ہے۔ بانوے آں تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، جو علی مرتضی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا کہ جو تیسری نسبت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، ایک ہے بیٹی ہونے کے ناطے کہ محمد عربی کی بیٹی، ایک ہے بیوی ہونے کے ناطے کہ تاجدار حلتا کی زوجہ محترمہ، اور تیسری نسبت فرمایا مادر آں، مادر آں مرکز پرکار عشق۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس ہستی کی ماں ہے جو عشق کی کائنات کی پرکار ہے۔ یہ پرکار کو اگر آپ استعمال بچپن میں کرتے ہوں گے وہ پورے دائرے میں گھوم جاتی ہے، تو پوری کائنات کا جو دائرہ ہے عشق کا، اس کی جو پرکار ہے اس پرکار کی ماں ہے فاطمہ۔ اور وہ پرکار کیا ہے؟ فرمایا مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ وہ ماں ہے اس ذات کی جو ذات قافلہ عشق کا جو سپہ سالار ہے۔ ارے کون سا قافلہ؟ ارے وہی قافلہ جو کربلا میں گیا 72 کٹا کے نانے کے دین کا پرچم بلند کر دیا۔ اس قافلے کا جو سپہ سالار ہے وہ عشق کی پرکار ہے۔ کیسے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ ایسا انکار کیا یزید کے سامنے کہ بنا لا الہ است حسین، کہ لا الہ کی بنیاد حسین بن گیا۔ اب جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں ایک لا ہے ایک الا اللہ ہے۔ خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ لا کی بنیاد حسین ہے، کیونکہ ایسا انکار کیا، لیکن لا کے بعد اسبات، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں۔ جب نفی کی تو یزید کے سامنے خواجہ معین الدین نے کہہ دیا بلا لا الہ است حسین، اور جب اسبات کیا تو 72 کٹائے لا کی وجہ سے، لا کٹا کے لا کہہ کے 72 کٹا دیے، اور کٹا کے جب اسبات کیا تو ایک رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیا۔ تو ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے کہا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ کلمے میں ایک ہے نا لا، ایک ہے الا اللہ۔ خواجہ معین الدین نے امام علی مقام کا لا بیان کیا، اور ڈاکٹر اقبال نے امام علی مقام کا الا اللہ بیان کیا۔ خواجہ معین الدین نے کہا بنا لا الہ، لا کی بنیاد حسین، 72 کٹائے لا کی وجہ سے، اور کٹا کے پھر جب اسبات کیا تو ایک رب کی بارگاہ میں سر رکھ دیا۔ تو عرض کیا مولا سر رکھنا میرا کام ہے، اٹھاؤں گا نہیں، بلکہ شمر کو یہ سر جسم سے کاٹ کے اٹھانا پڑے گا۔ تو قلندر لاہوری نے کہا جب حسین نے جب انکار کیا تو لا تھا، اور جب سر سجدے میں رکھا تو الا اللہ تھا۔ تو اقبال کہتا ہے نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، صرف لا نہیں کہا الا اللہ بھی کر کے دکھا دیا۔ فرمایا اس حسین کی ماں، یہ ہے تیسری نسبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی ایک دفعہ بڑے موج میں تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال لے کے آیا ہوں، آپ محبت مجھ سے بھی کرتے ہیں،
اپنی بیٹی سے بھی کرتے ہیں، پر میرا سوال عجیب ہے، میری آخری بات ہے اور بڑی توجہ سے سنو۔ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ام احبا فاطمہ یا یا رسول اللہ ایونا احب الیک آنا ام فاطمہ، آپ کے نزدیک سب سے پیارا کون ہے، میں یا فاطمہ؟ سوال بڑا مشکل ہے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، پوچھا یا رسول اللہ، مولا علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایونا احب الیک آنا ام فاطمہ، یا رسول اللہ آپ کو میں پیارا یا فاطمہ پیاری؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تو احب الی منکا وانت اعز منہا، فاطمہ مجھے تم سے پیاری اور تو مجھے فاطمہ سے زیادہ عزت والا۔ اے علی، فاطمہ مجھے تم سے پیاری اور تو فاطمہ سے زیادہ میری بارگاہ میں عزت والا۔